اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگلا سال اگر آئے گا تو میں 9ویں تاریخ کا روزہ رکھوں گا تاکہ ان سے مخالفت ہو جائے۔ میں کیا کروں گا؟ 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ یہ لوگ تو 10 تاریخ کا روزہ رکھ رہے ہیں اور میں 9 تاریخ کا رکھوں گا، تم لوگ بھی 9 تاریخ کا رکھو۔ 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ محدثین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ 10 تاریخ کو یہودی روزہ رکھتے ہیں تو 10 کو ہم نہیں رکھیں گے، بالکل نہیں رکھیں گے، بلکہ صرف 9 تاریخ کا رکھیں گے تاکہ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی مشابہت اور سملیرٹی باقی نہ رہے۔ ایک مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا۔ دوسرا مطلب کیا بیان فرمایا کہ یہودی لوگ صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے، ملا لیں گے دونوں کو، 9 کا اور 10 کا دونوں رکھیں گے، یا پھر 9 تاریخ کا روزہ چھوٹ گیا تو 10 کے بعد 11 تاریخ کا روزہ رکھیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب تھا۔ اب یہاں سے ہم کو سبق کیا ملتا ہے وہ مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عبادت کے اندر بھی یہودیوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ چونکہ مشابہت ہو رہی ہے، اس مشابہت سے اس قدر نفرت تھی کہ آپ نے فرمایا کہ صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھو گے تو غیروں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، یہودیوں کے ساتھ سملیرٹی پیدا ہو جائے گی، اس لیے کیا کرو؟ ان کی مخالفت کرو، ان کی مخالفت کرتے ہوئے ایک اور روزہ ملا لو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ تو ہمیں یہاں سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی کام غیروں کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا جو لائف سٹائل ہے، ہماری زندگی گزارنے کا جو ایک طرز ہے، اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، کھانے پینے کا طریقہ، کوئی بھی ہمارا کام، کوئی بھی ہمارا طریقہ اسلام کی تعلیم سے ہٹا ہوا نہ ہو اور غیروں کے ساتھ مشابہت والا ہرگز نہ ہو۔ یہ ہم کو یہاں سے سبق ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا اس قدر ناپسند ہے کہ روزہ جیسی عبادت میں بھی ان کے ساتھ مشابہت کو منع کر دیا اور فرمایا کہ 10 تاریخ کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تم لوگ 10 تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھ لیا کرو تاکہ ان کے ساتھ مخالفت ہو جائے، مشابہت پیدا نہ ہو جائے۔ تو آج ہمیں اور آپ کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کتنے کام ایسے ہیں جو بالکل غیروں کے مشابہ ہیں، اسلام کے اندر اس کا کوئی دخل نہیں ہے، غیروں کے مشابہ ہیں، غیروں سے چل کر ہمارے اسلام میں وہ چیزیں داخل ہو گئی ہیں، اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، بلکہ ہم لوگوں نے ان چیزوں کو اپنا لیا ہے۔ وہ کیا کیا ہیں میں آپ کے سامنے گنواتا ہوں۔